یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو اسلام کو جاننا چاہتے ہوں تو وہ اس واقعے کو پڑھیں کہ مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کے بعد جب پہلی خلافت قائم کی، جب مسلمانوں کی پہلی کیبنٹ بنی، جب ایمان والوں نے اپنے امیر کو امیر المومنین بنایا، تو اس کیبنٹ میں پہلا فیصلہ کیا ہوا؟ کیا یہ کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے درے ماریں گے، یا یہ کہا گیا کہ وقت پر زکوٰۃ دو، یا یہ کہا گیا کہ اپنا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کرو، یا یہ کہا گیا کہ داڑھی ایک مجھ سے لمبی کرو؟ پہلا فیصلہ ہوا کیا؟ پہلا اعلان، پہلا نوٹیفیکیشن آج کی زبان میں جس کو کہتے ہیں، پہلا دستور العمل میں حکم نامہ جو پہلا ہے پوری کائنات میں جب خلافت مسلمانوں کو ملی، تو پہلا فیصلہ کیا ہوا بھائی؟ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیبنٹ پہنچ گئی ساری کون؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع کی ابتدائی کیبنٹ میں تھے، ساروں نے خلیفہ کو گھیر لیا کہ یہ کیا کیا، سب کچھ خیرات کر دیا، کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں سے، تمہارا گھر کیسے چلے گا؟ خلیفہ نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا کہ لگا بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے کہ گھر کیسے چلے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں نا، عمر رضی اللہ فرمایا اچھا ایسا کرو، اپنی تنخواہ لگا لو، پیسے لگا لو، تاکہ مہینے میں بیت المال سے تمہیں پیسے ملیں، تم دین کا کام کرتے رہو۔ تو پوچھا کتنی لگا دیں؟ سارے صحابہ ابھی مشورہ کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے خلیفہ نے کہا، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، جتنی ایک مزدور کو یومیہ دہاڑی دیتے ہو، ایک مزدور کو جتنی دہاڑی دیتے ہو بس اتنی لگا دو۔ سارے کیبنٹ میں جتنے لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بڑے حیران ہوئے، فرمایا ابو بکر آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا ایک مزدور کے پاس ایک دن کی دہاڑی میں اس وقت بھی، آج بھی، 1450 سال پہلے بھی اور آج بھی دنیا میں جو لوگ مزدوری کر رہے ہیں، جو لوگ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ مکانات کے اندر مزدوری کرتے ہیں، جو کھیتوں کھلیانوں میں مزدوری کرتے ہیں، سنو دل تھام کے کہ اس وقت بھی اتنی مزدوری نہیں تھی کہ ایک مزدور اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، آج بھی اتنی مزدوری نہیں ہے کہ ایک مزدور آرام سے اپنی زندگی اپنے گھر کے اندر گزار لے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ ایسا کرتے نا، جتنی ایک مزدور کو تنخواہ دیتے ہیں بس اتنی لگا دو ڈیلی کی، جو مزدور کی دہاڑی ہے وہ لگا دو ہماری بھی۔ ایسے کہنے والے بہت ہیں آج بھی دنیا میں حکمران کہ ہم غریب کی بات کرتے ہیں، ساری دنیا کی حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم غریب پرور ہیں۔ سنو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے کس انداز سے غریبوں کی خیال کیا ہے، جب تمام صحابہ اس بات کو مان گئے کہ ایک دن کی مزدوری اتنی کافی نہیں ہے کہ مزدور اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے، اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلوا کے دے، اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چھت ٹھیک کروا لے۔ فرمایا ابو بکر دہاڑی بہت کم ہے، تو ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چھوڑو میری تنخواہ بڑھاؤ، نہیں، اپنے منشی کو بلایا، اس کو بلایا جس نے حکم نامہ لکھنا تھا، فرمایا سلطنت اسلامیہ کا پہلا حکم نامہ لکھو کہ ابو بکر یہ کہتا ہے کہ آج سے مزدور کی دہاڑی ہم نے اتنی بڑھا دی کہ مزدور بھی اس پیسے میں اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے گا، خلیفہ بھی اس پیسے میں اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھائے گا۔ تبھی تو جاؤ کہ عرب میں کوئی بھکاری نہیں ملتا، دیکھو تو صحیح، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ غریب تو وہاں بھی تھے، مسکین تو وہاں بھی تھے، یہ ان کا کمال ہے کہ پہلا حکم نامہ جاری کیا کہ ہم نے مزدور کی یومیہ مزدوری اتنی بڑھا دی کہ اس پیسے میں خلیفہ بھی کھانا کھائے، مزدور بھی کھانا کھائے، دونوں ہی خوش ہو جائے۔